ذرا سوچیے، کیا ہو اگر کائنات کی سب سے خوفناک اور پراسرار طاقتیں، جنہیں آج ہم بلیک ہولز کہتے ہیں، ان کا ذکر 1400 سال پہلے نازل ہوئی ایک کتاب میں موجود ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سائنس اور قدیم صحیفوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرے تعلق کو کھوجنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم علم کے دو بالکل مختلف میدانوں کے بیچ کچھ حیرت انگیز مماثلتوں کا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف ہے جدید فلکیات اور دوسری طرف ہیں قرآنی آیات۔ ہم دیکھیں گے کہ ذرائع ان دونوں کے درمیان ایک پل کیسے بناتے ہیں۔ ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بلیک ہولز کی سائنسی حقیقت کو سمجھیں گے، پھر 3 الگ الگ قرآنی صورتوں کی روشنی میں ان کی تشریح دیکھیں گے، اور آخر میں سائنس اور الہامی علم کے رشتے پر بات کریں گے۔ اچھا، تو کسی بھی موازنے کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائنس کی نظر میں یہ بلیک ہول آخر ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں کہیں تو بلیک ہول خلا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں گریوٹی یا کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی اس سے بچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز یعنی روشنی بھی۔ اور جب روشنی ہی باہر نہیں آ سکتی تو ظاہر ہے یہ ہمیں کبھی نظر نہیں آ سکتا، یہ مکمل طور پر سیاہ ہے۔ بلیک ہول کے گرد ایک خیالی سرحد ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ اسے سمجھیں کہ یہ ایک ایسی لکیر ہے، ایک ایسی حد جسے پار کر لیا تو بس کھیل ختم۔ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر اس ایونٹ ہورائزن کے بھی اندر بلیک ہول کے بالکل دل میں وہ جگہ ہے جسے سائنسدان سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہاں مادہ اتنا سکڑ جاتا ہے کہ اس کی کثافت لامحدود ہو جاتی ہے، اور یہاں فزکس کے وہ تمام قوانین جو ہم جانتے ہیں وہ سب جواب دے جاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہاں کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تصویر یہ بس ایک فنکار کا تصور ہے، لیکن یہ اس ہیبت اور عظمت کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا علم، اس کی فزکس، سب کچھ آ کر دم توڑ دیتا ہے، اور یہی چیز اس کے گرد اسرار کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے سائنس کی نظر سے بلیک ہول کو تھوڑا بہت سمجھ لیا ہے، آئیے اب رخ کرتے ہیں اپنے پہلے صحیح پائی تجزیے کی طرف۔ ذرائع ہمیں سورۃ التکویر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان آیات میں 3 بڑے خاص عربی الفاظ آئے ہیں: الخنس، الجواری اور الکنس۔ ماخذی مواد ان الفاظ کے لغوی معنی اور آج کی فلکیات کی روشنی میں ان کی تشریح پر گہرائی سے غور کرتا ہے۔ تو آئیے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الخنس۔ اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والی، چھپ جانے والی چیز۔ اور بلیک ہول کیا ہے؟ وہ بھی تو روشنی کو قید کر کے نظروں سے چھپ جاتا ہے نا؟ پھر ہے الجواری، یعنی دوڑنے والے، اور یہ بھی سچ ہے کہ بلیک ہولز ساکن نہیں، وہ بھی خلا میں سفر کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ اور آخر میں الکنس، یعنی جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک کائناتی ویکیوم کلینر جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگوں کو بلیک ہولز کا علم نہیں تھا تو وہ ان آیات کا مطلب سیارے لیتے تھے، اور یہ اس وقت کے علم کے حساب سے بالکل ٹھیک تشریح تھی۔ لیکن آج کے سائنس کی روشنی میں جب ہم انہی الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک نادیدہ، حرکت کرتی اور سب کچھ نگل جانے والی چیز یعنی بلیک ہول کی تصویر کچھ زیادہ ہی واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس بار بات ہوگی ایک ایسے ستارے کی جسے بڑے عجیب اور پراسرار نام دیے گئے ہیں۔ یہاں 2 نام ہیں: الطارق یعنی رات کو آنے والا یا دستک دینے والا، اور النجم الثاقب یعنی چھید ڈالنے والا ستارہ۔ یہ کیسے نام ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس 3 خصوصیات ہیں۔ 1 الطارق یعنی دستک دینے والا، جیسے کوئی چیز ایک خاص ردم میں سگنل بھیج رہی ہو۔ 2 النجم یعنی یہ ہے ایک ستارہ۔ اور 3 الثاقب یعنی وہ جو ہر چیز میں سوراخ کر دے، اسے چیر ڈالے۔ اب ذرا ان تینوں کو ملا کر سوچیں۔ ایک ستارہ جو دستک دیتا ہے اور جو کائنات کے کپڑے میں سوراخ کر دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تفصیل بلیک ہول یا پھر پلسر جیسی عجیب و غریب کائناتی چیزوں سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری تجزیے پر، اور یہ شاید سب سے گہرا ہے۔ یہ ایک ستارے کی موت کے بارے میں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ لاکھوں سال جلنے کے بعد اس کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسے کوئی چیز سہارا نہیں دے سکتی اور وہ اپنے ہی وزن تلے اندر کی طرف گر جاتا ہے۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے جسے ہم سپر نووا کہتے ہیں، اور پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ ہے بلیک ہول، ستارے کے مادے کی آخری آرام گاہ، اس کے گرنے کی حتمی جگہ۔ قرآن میں قسم کھائی جا رہی ہے
सितारों के गिरने की जगहों की, लेकिन उसके बाद जो कहा गया है वो वाकई चौंका देने वाला है। और बेशक ये एक बहुत बड़ी कसम है, अगर तुम जानो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सितारे का डूबना तो रोज की बात थी, इसमें ऐसी क्या खास बात थी कि इससे बहुत बड़ी किस्म कहा गया? और फिर ये भी कहा कि अगर तुम जानो, क्या ये इस बात का इशारा था कि इस सादा से नजर आने वाले मंजर के पीछे एक ऐसा अजीम कायनाती राज छुपा है जिसे इंसान सदियों बाद दरियाफ्त करेगा? तो ये सारी साइंसी और कुरानी तफसीलात हमें कहाँ ले जाती हैं? आइए अब इन सब को जोड़कर इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जो मरकजी नुक्ता यहाँ पेश किया जा रहा है वो ये है कि कुरान के अल्फाज में एक ख़ास किस्म की गहराई या कह लें कि मानवी लचक है। एक ही आयत, एक ही लफ्ज़ 7वीं सदी के इंसान को उसके इल्म के मुताबिक कुछ और मतलब देता था, और आज 21वीं सदी के इंसान को साइंस की रोशनी में कुछ और। ये आयत इसी ख्याल को आगे बढ़ाती है। निगाहें इसका अहाता नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार नहीं देख सकते। शायद कुछ हकीकतें, कुछ इल्म हमेशा इंसानी समझ की हुदूद से बाहर ही रहेगा। और आखिर में ज़राए का नतीजा ये है कि जहां इंसानी साइंस की हद आ जाती है, जहां हमारी रियाजी और मंतिक जवाब दे जाती है, जैसा कि ब्लैक होल के मरकज़ में होता है, वो मकाम असल में हमें याद दिलाता है गैब की हकीकत का, इस नादीदा दुनिया का जो हमारी समझ से बालातर है। तो ये पूरी गुफ्तगू हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इंसानी इल्म की आखिरी सरहद और लामहदूद खुदाई इल्म का तसव्वुर, इन दोनों के बीच में जो लकीर है वो वाकई कहाँ है? क्या हमारी हर साइंसी दरियाफ्त दरअसल एक बड़े राज की तरफ सिर्फ एक इशारा है? ये वो सवाल है जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए।